بہت ساری کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ چھوٹے چھوٹے عملوں کی وجہ سے اللہ کو بندہ پسند آ گیا اور اللہ نے بخشش فرما دی. امام غزالی رحمۃ اللہ وفات پا گئے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ بھئی اللہ نے میری بخشش کر دی. جی حضرت آپ کی بخشش تو ہونی تھی، آپ نے تو اتنی مزیدار کتابیں لکھی کہ پوری امت اس سے فائدہ پا رہی ہے. علماء ان کتابوں کو پڑھ کر درس دیتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی طرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں. امام غزالی نے فرمایا وہ کتابوں کا تو مسئلہ پیش ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی اللہ نے بخشش کر دی. بھئی کس عمل پہ بخشش کی؟ فرمایا ایسا عمل جو مجھے یاد ہی نہیں تھا. کون سا عمل؟ فرمان لگے کہ میں بیٹھا کتاب لکھ رہا تھا تو اس زمانے میں قلم دوات ہوتی تھی. سیاہی کے لیے قلم دوات میں ڈالتے تھے اور سیاہی لگا کر پھر لکھتے تھے. تو میں نے جب قلم دوات میں ڈالی اور باہر نکالی تو ایک مکھی جو تھی وہ اس کی ٹپ کے اوپر، نوک کے اوپر آ کر بیٹھ گئی. تو میں نے سوچا کہ یہ پیاسی مکھی ہوگی، یہ پیاس بجھانا چاہتی ہے. تو میں نے قلم کو 1 سیکنڈ کے لیے روک لیا، وہ مکھی اڑ گئی. میں نے لکھنا شروع کر دیا. میرا یہ عمل مجھے یاد ہی نہیں تھا، اللہ کو پسند آ گیا. میرے بندے، تو نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال رکھا اور اپنے قلم کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا، میں اس پر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. مجھے بہت چھوٹی عمر میں میرے والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا. فرمان لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک شیخ تھے جو ذمہ دار بھی تھے اور شیخ طریقت بھی تھے. بہت لوگ ان سے بیعت تھے. دیہاتوں میں ایک ایسا بھی موسم آتا ہے کہ جب چارے کی قلت ہو جاتی ہے تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جانور بھوکے رہ جاتے ہیں. تو بعض لوگ جانوروں کو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں، جانور بیمار کمزور ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ دوسروں کا چارہ بغیر اجازت کاٹ لیتے ہیں، یعنی چارے کو چوری کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے انہوں نے محسوس کیا کہ میں نے چارہ لگایا ہوا تو زیادہ سارا ہے، مگر یہ روزانہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ رات میں کوئی بندہ آتا ہے، چارہ کاٹ کے لے جاتا ہے، یہ جانور چرا کے چلا جاتا ہے میرے کھیت میں. تو انہوں نے سوچا کہ میں رات کو پہرا دوں گا اور دیکھوں گا کون میری اجازت کے بغیر یہ کام کرتا ہے. ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے. جب رات گہری ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ چند بکری ہیں وہ آئیں اور کھیت میں چرنے لگ گئی. ان کے پیچھے ان کا چرانے والا بھی تھا، مگر اندھیرے کی وجہ سے وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ کون ہے، نظر بھی نہیں آ رہی تھی اس کی شکل. تو ان بزرگوں نے اس سے پوچھا کون ہو؟ تو جب انہوں نے اس سے پوچھا نا میاں کون ہو، تو اس دیہاتی لڑکے نے جواب دیا احمد ہاں، میں احمد ہوں. تو جب اس نے کہا نا میں احمد ہوں تو ان اللہ والوں کے دل میں خیال آیا اس کا نام احمد ہے اور احمد تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا احمد ہے تفیا چرا، اگر تم احمد ہو تو اپنے جانوروں کو چڑھاتے رہو، میں تمہیں منع نہیں کرتا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا کہ تو نے میرے محبوب کے نام کا اتنا اکرام کیا کہ تم نے کہا احمد ہو تو چڑھاتے رہو، میں نے تمہارے اس بات پر سب گناہوں کو معاف فرما دیا.